للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد خان واذا اؤتمن خان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو بھی انسان آیا ہے اس کا امتحان چل رہا ہے، اور جس طرح سے دنیا کے اندر امتحان گاہ میں، ایگزام ہال میں بچہ کیا کر رہا ہے اس سے استاد کو کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح لکھے گا تو کامیاب ہوگا، غلط پرچہ بھرے گا تو ناکام ہوگا۔ وہ جگہ روک ٹوک کی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے۔ یہ دنیا چلے گی، اس میں بھلے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے وفادار بھی ہوں گے اور اللہ سے بے وفائی کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ وفاداروں کو بھی کھلائے گا، پلائے گا، نعمتوں سے نوازے گا۔ بے وفائی کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت دنیاوی نعمتیں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر ہر کوئی امتحان میں چل رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دو طرح کے مادے رکھے، دو طرح کی طاقتیں رکھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کو بنایا، اور انسان کا نفس اور انسان کا دل بنانے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو طرح کی طاقتیں رکھی، ایک فجور کا مادہ بھی رکھا اور ایک تقویٰ کا مادہ بھی رکھا۔ یعنی انسان کے اندر اللہ نے یہ دو طاقتیں رکھی ہے کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے اور فرما برداری بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو دونوں مادے تو ہم نے رکھے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ جو اس کو پاک کرے گا، یعنی گناہ کے مادے کو دبائے گا، گناہ کے جذبات کو دبائے گا اور اللہ کی فرما برداری پر چلے گا، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو پلید کر دیا، یعنی گناہوں والی زندگی گزاری، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہر ایک کا امتحان چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر سماج میں کچھ خوبیاں بھی رکھی، کچھ خامیاں بھی رکھی۔ خوبیاں رکھی تاکہ وہ دوسروں کو وہ خوبیاں منتقل کرے، دوسروں کو سکھائے، اور خامیاں رکھی تاکہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خود تو جانتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے نہیں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ کس قبیلے کی طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے۔ آقا نے صاف نہیں فرمایا کہ فلاں قبیلہ ہے جو دیندار ہے، علم والا ہے، لیکن وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
آقا کے حجرے میں گئے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے، پیارے آقا آپ نے جو فرمایا کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ خود علم رکھتے ہیں دوسروں کو سکھلاتے نہیں ہیں، اس سے مراد کیا ہم اشعری لوگ ہیں؟ اب تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ہاں ابو موسیٰ تیری قوم مراد ہے، لیکن پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ خود علم رکھتے ہیں دوسروں کو سکھلاتے نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کو کہنا چاہتے ہیں، لہذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کی مہلت مانگی. پیارے آقا ہمیں 1 سال دے دیجئے تاکہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو ہم دین سکھلا سکیں. تو اللہ نے جب سے انسان کو بنایا ہے، انسان کے اندر کچھ خامیاں بھی رکھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں. خامیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور خوبیوں کو پھیلانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. لہذا ہر سماج میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. ویسے ہی آج کے دور میں ہمارے سماج میں جب کوئی بندہ ہماری کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، ہمارے اندازے پر پورا نہیں اترتا، ہم نے اس بندے کو جس نہج سے دیکھا، جس نظریے سے دیکھا، وہ اس پر پورا نہیں اترتا، تو آدمی کہتا ہے یہ تو منافق ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو اب منافق سمجھنا پڑے گا کہ منافق کسے کہتے ہیں. منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک منافق وہ جو اعتقادی منافق ہو، اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سے سمجھیے کہ جس کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہو، شرک بھرا ہوا ہو، بس ظاہر میں وہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق. یہ تو دوزخ کے اندر جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسا منافق جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا. اعتقادی منافق کی بات نہیں ہے، وہ تو کافر ہے ہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اسی قسم کے منافق پائے جاتے تھے. کیسے وہ مسلمانوں میں اور صحابہ کرام میں گل مل گئے تھے؟ صحابہ کرام کی جماعت میں اس طرح سے گل مل گئے تھے کہ صحابہ کے لیے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی جنازے میں جاتے تو ہمیشہ یہ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کے نام بتا دیے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر حضرت حذیفہ جنازے میں ہوتے تو حضرت عمر بھی جنازے کی نماز پڑھتے، اور اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے. ایسے گل مل گئے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا خلافت کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ الگ شہروں میں گورنر مقرر کیے، ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی حذیفہ یہ تو بتاؤ میرے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں آ گیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک گورنر منافق ہے. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فراست کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کو وہ فراست دی ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ اگر کھلا رہتا تو عمر اس قابل تھے کہ نبی بنتے. تو وہ منافق تھے، اعتقادی منافق. اب دوسرے منافق ہوتے ہیں عملی منافق، کہ ایمان تو ان کا صحیح ہے، وہ اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق اور سچا نبی مانتے ہیں، لیکن عملی بگاڑ ہے.
اور ایسے عملی بگاڑ والے منافق کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عملی طور پر جس کے اندر نفاق آ جاتا ہے نا، وہ علامت کیا ہے، کیسے پہچانا جائے کہ اس کے اندر عملی طور پر نفاق آ گیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی نشانی یہ بتائی، اذا حدث کذب، وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یعنی اس کا کام ہمیشہ جھوٹ بولنا، یہ منافق کی پہلی نشانی۔ عملی منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ بولنے کو وہ مہارت سمجھے گا۔ مومن بھی جھوٹ بول لیتا ہے، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم بھی اللہ کے کرم سے مسلمان ہیں، اگرچہ گئے گزرے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منافق ہو گیا، جس کی عادت ہی بن گئی ہو جھوٹ بولنے کی۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، مطلب ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی، یہ منافق کی نشانی ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پیارے آقا کیا مومن زانی ہو سکتا ہے، زناکار ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ چور ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا بڑا گناہ اور وبال ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن منافق کی نشانی یہ بتائی اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا کیا کرے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا، یعنی اس کی عادت ہی جھوٹ کی بن گئی۔ اور آج میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں میں بہت ساروں میں یہ مزاج بن گیا ہے کہ جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھا جاتا ہے۔ آدمی چالاکی کی نشانی سمجھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں کتنا چالاک ہوں کہ سامنے والے کو ٹوپی پہنا دی، اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ خوش ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی علامت ہے۔ دوسری بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ کوئی وعدہ کرے گا ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا۔ منافق ہمیشہ وعدہ توڑے گا، وعدہ کرے گا ضرور لیکن وعدے پر کھرا نہیں اترے گا۔ اب اس میں بھی میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات پر بھی اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم بھی تو امت کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو توبہ کی ضرورت ہے، کرتے ہیں تو فوراً اس عادت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ عموماً میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں ایک کمی ہے، پیسوں کے معاملے میں عموماً ہم دھوکہ دے دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر لیتے ہیں۔ جس وعدے پر جس مدت پر ہم نے رقم لی ہے، عمومی طور پر اس مدت پر اور اس وقت میں ہم رقم نہیں لوٹاتے، جس کا سب سے بڑا نقصان بینکوں کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ ورنہ اسلام میں بینک سسٹم کا نظام تو دور کی بات، تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا تو جنت کے دروازوں پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جو بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے
اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور کوئی بندہ کسی کو ادار اور قرض دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو 18 گنا ثواب دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صدقہ تو بالکل اس بندے کو دے دیا جاتا ہے، واپس ریفنڈ نہیں ہوتا، اور قرضہ ریفنڈ ہوتا ہے، واپس ہمیں ملتا ہے، تو ثواب تو زیادہ صدقے کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے اندر یہ منظر دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا، بھائی جبرائیل، جنت میں میں نے یہ منظر دیکھا، بات سمجھ میں نہ آئی، صدقے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے تھا، قرضے کا ثواب کم ہونا چاہیے تھا، یہاں معاملہ الٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ الٹا نہیں بلکہ سیدھا ہے، ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ الٹا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین سے سوال کیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، پیارے آقا، جو صدقہ ہے، صدقہ بندہ اس بندے کو دیتا ہے جو سامنے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ فقیر ہوگا وہ صدقہ لے گا، مانگنے والا ہوگا، ضرورت مند ہوگا وہ صدقہ لے گا۔ اور اس سے بڑھ کر آج کے دور کے حساب سے دوستو، ضرورت ہو یا نہ ہو، جیسے بعض لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، ان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن مانگنے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ جیسے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بادشاہ سفر کے لیے نکلا، اچانک اس کی نظر روڈ پر کھڑی ایک لڑکی کے اوپر پڑ گئی جو بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا حسن دل کے اندر آ گیا، بادشاہ نے حکم دیا اس کو اٹھا کر محل میں لایا جائے، اس کو بہترین شاہی لباس پہنایا جائے۔ بہرحال بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی اور نکاح کیا۔ بڑی حسین خوبصورت لڑکی تھی، لیکن دن بدن اس کا بدن کمزور ہوتا چلا گیا، بیمار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بیڈ کے اوپر گر گئی، بیمار ہو گئی، اب اٹھ نہیں سکتی۔ بادشاہ بڑے پریشان، کیا بات ہے، دن بدن کمزوری آتی ہے، یہ غریب تھی، فقیر تھی، مانگ کر کھاتی تھی، پورا ملتا بھی نہیں تھا، وہاں تندرست تھی، یہاں ہر طرح کی نعمت ملتی ہے، یہاں تو تندرست ہونا چاہیے تھا اور تر و تازہ اور موٹا ہونا چاہیے تھا، معاملہ یہاں پر الٹا ہے۔ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، حکیم عاجز آ گئے، ایک ماہر حکیم آیا، اس نے نبض چیک کی، چیک کرنے کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اس کو تندرست کرنا ہے اور اگر اس کو زندگی دینی ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیجئے اور اس کو اس کے حوالے کر دیجئے، وہ بھیک مانگ کر کھائے گی تو تندرست رہے گی، اس لیے کہ اس کا مزاج ہی بھیک مانگ کر کھانے کا بنا ہوا ہے۔ تو صدقے کے معاملے میں ایسا ہے، ضرورت مند بھی مانگے گا، جو ضرورت مند نہیں ہے لیکن پیشہ بنا دیا ہے، دھندا بنا دیا ہے، وہ بھی مانگے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، صدقے کے معاملے میں تحقیق نہ کرو، سامنے والا بندہ چاہے جیسا بھی دکھ رہا ہو۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا تھا، وَلَوْ بِفَارِسْ، اگرچہ مانگنے والا تمہارے پاس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے اور تم سے صدقے کا سوال کرے، دے دیا کرو۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے دوستو، زکوٰۃ کے معاملے میں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ تحقیق کریے، اپنے اعتبار سے تحقیق کریے، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دے دیجیے۔ لیکن آپ تحقیق ہی نہ کریں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ نکال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچانے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ تو بہرحال جبرائیل امین سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، پیارے آقا، صدقے کا جو اللہ رب العزت نے بدلہ رکھا ہے وہ کم ہے اور قرضے کا بڑا ہوا ہے۔ تو آقا نے فرمایا، صدقے میں یہ ہوتا ہے، ضرورت مند ہو تب بھی سوال کرتا ہے، ضرورت مند نہ ہو تب بھی اگر عادت بنی ہوئی ہے تو مانگتا ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پیارے آقا مجھے ضرورت ہے، کچھ دے دیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا بیت المال کا جو مال تھا نا، اس میں سے اٹھا کر کچھ دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال کرنے کے لیے آئے، پیارے آقا مجھے اور ضرورت ہے، دے دیجئے۔ آقا نے دوسری بار دیا، تیسری بار آئے، تیسری بار دیا۔
تیسری بار دیتے وقت آقا نے فرمایا میرے بھائی یہ مال دکھتا تو بڑا ہریالہ ہے اور بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ میٹھا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی، جو صدقے کا مال لیا تھا وہ واپس رکھ دیا۔ بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، جب جبرائیل امین نے بتایا پیارے آقا صدقے میں یہ معاملہ ہوتا ہے، ضرورت مند بھی سوال کرتا ہے، جو ضرورت مند نہ ہو وہ بھی سوال کرتا ہے، لیکن قرضے کے اندر ضرورت مند ہی قرضہ مانگتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے وہی قرضہ مانگتا ہے، مجبوری میں قرضہ مانگتا ہے، اس لیے اس کا بھاؤ اللہ کے یہاں بڑا ہوا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کام کرتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے، یہ منافق کی دوسری نشانی۔ تیسری نشانی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس کو امانت دار سمجھا جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کر بیٹھے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تین خصلتیں ہیں، یہ تین برائیاں ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت کے اندر خیانت کرنا۔ جس کے اندر جس مسلمان میں ایک خامی یہ پائی جائے گی اور یہ ایک برائی پائی جائے گی تو اس کے اندر منافقوں والی ایک عادت موجود ہے۔ اگر دو خرابیاں ہیں تو دو عادتیں ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ان عادتوں کو فوراً چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر دو باتیں اور بیان کی ہے۔ کل 18 علامتیں اللہ نے قرآن کریم میں منافقوں کی بیان کی، لیکن حدیث پاک میں 5 باتیں بیان کی ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کی کہ جب کوئی معاہدہ، آپس میں کوئی معاہدہ ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، تو اس ایگریمنٹ کے اندر بھی وہ دھوکہ دڑی کرے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو تو ہمیشہ گالی گلوچ کرے۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں نفاق والی عادتوں سے بچنا ہے، سچا مومن بننا ہے، ایمان کے کمال کو حاصل کرنا ہے۔ اگر یہ کمیاں ہمارے اندر ہے تو اللہ کے سامنے ہمیں توبہ کرنی ہے، ان عادتوں کو چھوڑنا ہے۔ بہرحال جھوٹ اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم جھوٹ سے زیادہ بچنے والے بنیں۔ یہ چالاکی کی علامت نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے، یہ برے لوگوں کی علامت ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب ہم نے جو شروع میں سوال قائم کیا تھا کہ کیا کسی مسلمان کو منافق کہہ سکتے ہیں، اب اس پوری بات کی تشریح سے پتہ چلا ہم کسی بھی مسلمان کو منافق نہیں کہہ سکتے، کسی بھی مسلمان کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ منافق والا کام کرے گا، یقیناً اللہ کی یہاں وہ گنہگار ضرور ہوگا، لیکن وہ منافق نہیں بنتا۔ لہذا ان عادتوں سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ عادتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوری رات سجدے میں گزار دی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج پوری رات روتے گزار دی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج میرے اوپر اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات، وہ آیت نازل فرمائی ہے لہذا افلا اکون عبدا شکورا۔ عائشہ جب میرے اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا، یہ احسان کیا اور یہ نعمت مجھے دی، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادتوں میں گزاری، سجدے میں گزاری، روتے گزاری۔ لہذا اگر یہ خامیاں ہمارے اندر نہیں ہیں، ایمان والی خوبیاں ہے، منافقوں والی خامیاں نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ کے واسطے ان سے توبہ کرے، سچے پکے مومن بن جائے، ورنہ کل قیامت کے دن ایمان کے تعلق سے جواب دینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا مومن بنائے، ایمان کا کمال ہمیں نصیب فرمائے، ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں والی جتنی بھی خامیاں ہیں اللہ تعالی ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔